بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. اب NRO کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا. NRO کی اگر بات ہم کرتے ہیں تو اس کو ابتدا ہی سے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. تو پھر NRO کے تحت لیے گئے اقدامات کی قانونی حیثیت کیا ہوئی اور اس معاملے میں صدر کا براہ راست تعلق ہے کہ نہیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو بھی کیس جاتا ہے وہ اسے منطقی انجام تک لے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چنانچہ اب یہ پنڈورا باکس کھل چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے گا. اب تازہ ترین یہ اپڈیٹس ہیں کہ میمو کمیشن نے منصور اعجاز کو پیش ہونے کا آخری موقع دیتے ہوئے 9 فروری کو طلب کر لیا ہے. سب سے پہلے سوال میں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ سے کروں گی. بیرسٹر صاحبہ، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب وہ آنا چاہ رہے ہیں، آتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے. اب کمیشن کے سامنے جا کر رحمان ملک صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، حالانکہ کل ان کے بیان آن ایئر گئے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. ECL میں ہم نام ڈالیں گے، ہم کیس بھی کر سکتے ہیں. راجہ ریاض نے بھی اس پہ باتیں کی ہیں. بالکل صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو اگر آپ کہیں باہر کے ملک سے آ رہی ہیں اور آپ کو اچانک کوئی کہے کہ میں آپ کو ECL پر آپ کا نام ڈالوں گا اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ کارروائی بھی کریں گے، تو کون آئے گا؟ وہ تو آ رہے ہیں کسی مقصد سے. ان کا مقصد کیا ہے؟ گواہی. ایز اے گواہ، اکیوز نہیں ہے، گواہ ہیں. ان کو بلایا طلب کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے کمیشن کے سامنے گواہی دیں. ایک مسئلہ اٹھا ہے، گواہی دیں. تو جب ایسا قسم کے بیانات حکومت سے آئیں گے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوران کتنی چیزیں ہو چکی ہیں، مثلاً ہمارے اپنی فوج کی طرف سے جب انہوں نے اپنی جواب نامے داخل کیے تو کتنا وویلا مچ گیا حکومت کی طرف سے، حتیٰ کہ یہ کہ سیکرٹری آف ڈیفنس کو بھی انہوں نے برخاست کر. نتیجہ یہ ہے کہ اب خاموش ہے ہماری فوج. ان کو جانا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ روٹ کرو تم پرائم منسٹر کی اجازت سے. تو کوئی بھی چیز وہ کہہ نہیں سکتے. تو جب باہر سے ایک باشندہ یہ دیکھ رہا ہے یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بارے میں بیان آتا ہے، پھر اس کے بعد میں جا کے کمیشن میں کہتے کہ نہیں میں نے نہیں دیا، تو مجھے بتائیے کہ اس کی انٹرنیشنل امیج کیا ہوتی ہے؟ لیکن انٹرنیشنل امیج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں جو گواہ کی بات کر رہے ہیں تو گواہ کی اپنی کے ریپوٹیشن ہے، اس پہ بھی تھوڑی توجہ نہیں دیتے. مان لیا، مگر پھر اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب میں اعتراض ہے ان کے بارے میں. چلیے، تو پھر حسین حقانی صاحب یہ 9 سال انہوں نے کیوں ان کے ساتھ دوستی کی اور ایز امبیسڈر ٹو پاکستان جو 5-6 سال وہ یہ 3-4 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیوں کیا؟ آدمی مشکوک ہے، آدمی غلط ہے تو آپ اس سے گریز کریں. لیکن آج کیونکہ وہ آپ کے من کی چیز نہیں ہے تو آج وہ آدمی غلط. ایون بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس بندے سے بہت دور رہا جائے منصور اعجاز کے بارے میں. نہیں رہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ بیرسٹر صاحبہ نے اٹھایا ہے. میں حامد صاحب سے پوچھوں گی. حامد صاحب، اب آپ بتائیں کہ سچویشن جیسے کہ بیرسٹر صاحبہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر یہ بندہ اتنا ہی مشکوک تھا تو پھر حسین حقانی صاحب اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ بات درست کہی ہے شاہدہ صاحبہ نے کہ اس کے ساتھ دوستی بھی کی اور ایڈمیٹڈ دوستی ہے. اس کے ساتھ ایکسچینج بھی ان کا ہوا ہے، بات چیت کا، SMS وغیرہ، ٹیکسٹ کا. یہ ساری اپنی جگہ ہے. لیکن جو بات بنیادی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو گواہ کے طور پہ طلب کیا ہے اور پاکستان میں سچ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن نے اس کو طلب کیا ہے، اس کو گواہ کے طور پر پیش کرنا جو ہے اور حکومت کا اس کو تحفظ دینا حکومت کا ایک فرض ہے. اور اس طرح سے یہ جو رویہ حکومت نے اختیار کیا، بالخصوص رحمان ملک صاحب نے اور کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے جو باتیں کہی ہے اس میں تو کھلی دھمکی تھی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کمیشن کے سامنے جا کے کہہ دیا انہوں نے تو ایسا یہ کچھ تو کہا ہی نہیں. جوڈیشل کمیشن کے کام کے ساتھ مداخلت کرنے کے مترادف ہوا. بالکل. تو اب حامد صاحب میں پھر ایک اور سوال میں نے بیرسٹر صاحبہ سے بھی پوچھا. میرا بھی یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ پھر جو گواہ دے رہا ہے اس کی ریپیوٹیشن کا کیا ہوگا کہ وہ پہلے سے کیا کرتا آ رہا ہے، اس نے پاکستان کے خلاف کیا کیا باتیں کی، ابھی اس کا اتنا انٹرسٹ کیا ہو گیا کہ وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، آنا چاہ رہا ہے، گواہی دینا چاہ رہا ہے. مطلب اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک گواہ ہے اور وہ پوری طرح سے گواہ کے سارے ہی جو اس پر معاملات ہوں گے اس پر لازم ہوں گے.
دوسرے وکیل کو پورا اختیار ہوگا اس کو کراس ایگزامن کریں، اس کو ڈسکریڈٹ کریں، اس کے خلاف جو بات اس کی جرح میں پوچھنی ہے پوچھیں. وہ بطور گواہ کے آ رہا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں اس کا مخالف کا وکیل، تو وہ کرے. حقانی صاحب کے وکیل کو پورا اختیار ہوگا کہ اس کے بارے میں ہر قسم کا سوال اس سے پوچھا جائے اور اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، لیکن اس کو آنے تو دیں، اس کو گواہی تو اپنی ریکارڈ کرنے دیں. اچھا، تو وہ پہلا قدم ہے. پہلا قدم تو وہ ہے کہ ان کو آنے تو دیا جائے. عظمی بخاری سے یہاں پر سوال ہے، کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو آ جاتے ہیں منصور اعجاز صاحب، اور آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری کلیئرنس ہو جائے گی. مطلب سب کی تسلی کرانی ہے نا، اور اس سے تو پیپلز پارٹی اور بہتر جماعت ہو کر سامنے آئے گی، کیونکہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو سچ سامنے آ جائے گا. دیکھیے صوفیہ، مجھ سے پہلے بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کا جواب دینا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے عوام کی جو ہے اس کے لیے. پہلی تو ہم کیوں نہیں آنے دے رہے، بڑے حیرت کی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن آج جو ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا ہے کمیشن نے، جس کے اوپر رینجرز، پولیس اور ایف سی سی جو ہے اس کی تمام تینوں جو سیگمنٹس کی ان کی ایک سیکیورٹی جو ہے وہ بنا کر اس کو جو ہے وہ آرڈر کی گئی، اس کو نوٹیفائی کیا گیا باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور آج میمو نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اس کو اپنے ریکارڈنگ اپنی کارروائی کا حصہ بنایا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی نہ آنا چاہے اور اگر کوئی بہانے تراش رہا ہو، تو رحمان ملک صاحب نے میڈیا پر آ کر کہا ہے کہ ای سی ایل پر نام ڈال دیں گے، پرانے کیسز نکالیں گے. راجہ ریاض صاحب نے سٹیٹمنٹس دیے کل میڈیا پر آ کر، ایک دفعہ کا ٹکٹ دیں گے. میں نے سن لیا، میں نے آپ سب کی باتیں سن لی، اب مجھے بھی گزارش کرنے کا موقع دیجیے. ایکچولی انٹرپٹ جب ہو جائے گا تو میں اپنا پوائنٹ اپنا دے نہیں سکوں گی، اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کے اوپر بات کلیئر ہونی چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے صرف 2 منٹ عنایت کر دیجیے تاکہ میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں کر سکوں. اور جہاں تک آپ ای سی ایل کی بات کر رہی ہیں تو ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ای سی ایل میں ان کو ڈال دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی، اگر وہ کہے گی تو ای سی ایل پر ڈال دیں گے. اور جہاں تک راجہ ریاض صاحب کی بات ہے، جب آپ چیزوں کو پولیٹیسائز کریں گے، جب آپ ایک پارٹی کو بیچ میں انوالو کریں گے، ایک پارٹی کے بارے میں جو ہے مڈ سلگنگ کریں گے، تو یقیناً اس کا جواب پھر پارٹی کی طرف سے آئے گا، یا تو پھر آپ اس کو اس طرح سے رہنے دیں. اور جہاں تک ابھی ریپوٹیشن کی بات ہے، دیکھیے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے کسی بندے پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، آپ کو اس بندے پہ اعتبار ہے جو 24 انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تعلق کا دعوے دار ہے. وہ کہتا ہے میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اپنے ایک کالم کے اندر مجھے اتفاق ہوا ان کے کچھ کالمز کو گو تھرو کرنے کا، اس میں انہوں نے سوڈان کی حکومت کو گرانے کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا میں نے جو ہے وہ یہ میٹنگ کی اور میں نے جنرل کو یہ پیغام پہنچایا اور وہ کیا. وہ تو پرانے عادی ہیں، وہ تو پرانے پاپی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اور ابھی جو شاہدہ صاحبہ کہہ رہی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ میرے دونوں سینئرز ہیں، بیرسٹر صاحبہ بھی اور حامد خان صاحب، ان کو تو میں ویسے انکل کہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ کیوں نہیں دیکھ رہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے تھے حسین حقانی سے. بھائی حسین حقانی ایمبیسڈر آف پاکستان تھا، اس کا کام ہے جو لوگ نیگیٹو لکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں، پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں، ان کو پیمپر کیا جائے، ان کو پاکستان کے حق میں ان کی پرائز پے کرے نا ان کو پیمپر کرنے کی. تو کرنے نہیں پرائز تو پھر ٹھیک ہے نا، اگر کوئی غلط الزام لگا رہا ہے تو اگر پاکستان کے لیے اس کو پرائز پے کرنی پڑی ہے تو پاکستانی ہے، اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ون سائیڈڈ جو ہے بیٹھ کر یہاں پہ فتوے ہم دینے شروع کر دیں. اس وقت کمیشن کے سامنے تمام چیزیں ہیں. کمیشن نے سیکیورٹی کے تمام معاملات پہ آج اطمینان کا اظہار کیا ہے. رحمان ملک صاحب سے انہوں نے کہا تھا ٹیلی فون پہ پوچھ لیں، وہ خود حاضر ہوئے ہیں کورٹ کے اندر اور جا کے جواب دیا ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہاں تک کہا، میں آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں آپ کے نالج سے گزرا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہم ایئرپورٹ پہ اس سے جواب لے لیں گے. آپ ان کو ایئرپورٹ پہ بلا لیں، ایئرپورٹ پہ ہم وہیں پہ ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر بیٹھ کے ان سے جو ہے وہ کاروائی کر لیتے ہیں. اب اس کے باوجود کوئی نہ آنا چاہے تو خدا کے واسطے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات کیا ہے. وہ آدمی ایک عادی مجرم ہے یہ سب کرنے کے لیے، اور وہ کرتا ہے، وہ 24 انٹیلیجنس کا کارندہ ہے. ہاں چلیں، صدیق الفاروق صاحب سے سوال کروں گی. صدیق الفاروق صاحب، عظمی بخاری کا کہنا ہے کہ جی حکومت کے اوپر مڈ سلنگنگ کی جا رہی ہے، ایک آدمی پرانا پاپی ہے، وہ یہ کام کرتا رہتا ہے، اس نے سوڈان کی حکومت گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو وہ آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر حکومت کیا کرے؟ اور جو حکومت نے اس کو چیزیں، آپ آج تو پنجاب حکومت نے بھی یہ بات کہی تھی نا کہ اب وہ بھی سیکیورٹی دینے کو تیار ہے لاہور میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ، میں عظمی بخاری صاحبہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ واقعی انہوں نے درست کہا، لیکن یہ فرمانا کہ ملک کے کسی آدمی پر اعتبار نہیں کیا جاتا، تو دیکھیں نا صدر مملکت اس ملک کے سب سے بڑے آدمی ہیں اس وقت، انہوں نے
اپنے وعدوں اور تحریری معاہدوں کو کہا یہ قرآن حدیث نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سی باتیں تو کریڈیبلٹی نہ رہی۔ وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں تو ایک دن میں، گزشتہ 3 ہفتے کے بیانات دیکھیں، ایک دن میں 3 موقف انہوں نے تبدیل کیے ہیں، کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ رحمان ملک جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کی کسی بات پر کیسے کوئی اعتماد کیا جائے؟ ان کے سارے سٹیٹمنٹس اٹھا کے جو چھپے ہیں ٹی وی کے کلپس چلائیں، اور جو آج انہوں نے عدالت میں بات کی ہے کمیشن کے سامنے اس کو دیکھیں۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں آج کمیشن کے سامنے جو موقف اختیار کیا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایف سی اور فوجی دستہ بھی تھا، لیکن رحمان ملک صاحب تو صاف کہہ رہے تھے ہم نہیں کریں گے، یہ صرف جو ڈی آئی جی اسلام آباد کا ہے وہی ذمہ دار ہے اور وہی سیکیورٹی دے گا، اور اس پر ایک بیانات کی بھرمار تھی۔ اچھا، اگر وہ آدمی آپ کی حکومت کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے ماضی میں، تو آپ نے ماضی میں کون سا مقدمہ اس پہ درج کیا؟ ایگزیکٹلی کون سا حکومت امریکہ کے ساتھ آپ نے ڈپلومیٹک سطح پر یہ معاملہ اٹھایا کہ منصور اعجاز یہ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ اب جب کہ وہ ایک گواہ کے طور پر آنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ لکھا، پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے، اس نے بے نقاب کیا، اس نے انکشاف کیا، اس کے ثبوت کے طور پر وہ آنا چاہتا ہے۔ آپ نے پروپیگنڈے کا اور دھمکیوں کا ایک جناب وہ زلزلانی طوفان برپا کر دیا۔ اب جب یہ بات آ گئی سامنے کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کی سیکیورٹی ہوگی، وہ آئے گا، تو امید کرنی چاہیے کہ وہ آئے گا۔ اور جی عثمان پہلے کر لیتے نا یہ والی باتیں، دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بری۔ آج بھی جو ای میل کے تھرو رابطہ ہوا ہے ان کے لائر کا ان کے ساتھ، اس پہ بھی اس نے انکار کیا ہے ان تمام باتوں کے باوجود۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف جو ہے وہ فوج چاہیے اور کوئی بندہ اس میں پاکستان کا شامل نہ ہو، اور وہ لوگ ہوں جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اب آپ ایفیڈیوٹ لکھوا لیں تمام لوگوں سے، پولیس والوں سے بھی، فوجیوں سے بھی، کس کس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے کس کا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور ابھی بالکل میں حامد خان صاحب کی ایک بات ضرور کمنٹ کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو آنے دیتے اس پہ کراس ہوتا، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اس پہ کراس ایگزامینیشن ہونا تھا۔ اس کے فادر صاحب، ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے، ابھی میں نہیں دینا چاہتی، لیکن وہ اس ملک سے 1972 میں کیوں گئے اور کیسے بھیجا گیا؟ ڈراتے نا رحمان ملک صاحب نے اسٹیٹمنٹس کل دیے تو ہے نا، انہوں نے آ کر یہ باتیں تو کی ہیں انہوں نے۔ صوفیہ جمال صاحبہ پوچھیں گے کہ بے نظیر حکومت کو ہٹانے کے لیے پہلے بھی یہ صاحب کیا کرتے رہے ہیں، یہ باتیں تو سامنے آئیں گی، یہ کوئی وہ مقدس گائے نہیں ہے کہ وہ آئے گا۔ اچھا عثمان موقع تو دے دینا، صدیق صاحب ایک پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں، چلے موقع دے دیں۔ جی ممبر اسمبلی کی مہربانی فرمائیں نا، آپ دوسروں کو بات کرنے دیں، آپ ذرا مہربانی کر کے ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ آپ نے بات کر لی تھی تو میں بولی تھی۔ بتائیں صدیق صاحب، آپ پوائنٹ دے رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی اس وقت معاملہ ملک کے نیوکلیئر پروگرام، ملک کی مسلح افواج اور جو ایبٹ آباد کمیشن ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوال ہیں جن پہ انکشاف ہوا۔ اگر ان میں جان نہ ہوتی تو حقانی صاحب سے استعفیٰ نہ لیا جاتا۔ اب حقانی صاحب کتنے قابل اعتماد ہیں وہ مجھ سے پوچھیں۔ میں آپ نے کہا کہ کچھ باتیں آپ نہیں بتانا چاہتی، میں بھی اگر ضرورت ہوئی میں ضرور بتاؤں گا، تو وہ کتنے قابل اعتماد ہیں، کیا انہوں نے کیا، کیا انہوں نے کتاب لکھی، منصور اعجاز کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اب وہ آدمی جب آنا چاہتا ہے شہادت دینے کے لیے ساری وہ باتیں کہ جناب یہ ہمارے خلاف کام کرتا ہے، اس کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شہادت کے لیے میں کہتا ہوں آپ انوسنٹ ہیں تو آپ مت بیانات دیں، آپ انوسنٹ ہیں تو جرا کرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ غلط ہے تو آپ بری۔ بالکل ٹھیک، یہ سیدھی بات ہے۔ کون سا بیان ہے جس پہ ان کو اعتراض ہو صوفیہ؟ اور بات یہ ہے کہ اگر صرف بیانات کی بات ہو تو ابھی ان کے خود کے لائر نے جو زبان کا استعمال کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں، کور کمانڈرز کے بارے میں، چیف آف دی آرمی سٹاف کے بارے میں، ان کو خود ایکچولی اب جو ہے وہ انسیکیور ہیں، اور وہ ایسے کہ انہوں نے کوئی زبان استعمال نہیں کی، اور وہ صرف ایک بات کہہ رہے تھے کہ انہوں مایوسی ہوئی ہے، صرف ایک انہوں نے اس طرح کا پوائنٹ کہا۔ نہیں دیکھیں، ایک بڑا موقف فرق کیا ہے، اگر کسی نے اسی طرح بات کی ہے جیسے کوئی وکیل جیسے کہہ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہ مگر چلی کہیں وہ اور ہے، لیکن منسٹر آف انٹیریئر کی حیثیت اور ہے، وہ انچارج ہیں ساری سیکیورٹی کے۔ جب ان کے طرف سے ایک بیان آتا ہے تو وہ آفیشل ہوتا ہے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کمیشن کے سامنے ہم نے نہیں کیا، اب اس میں یہ ہے کہ ابہام پیدا ہوتا ہے، جب جیسے ابہام پیدا ہوگا تو اس میں بے اعتباری کا ایک عنصر ویسے ہی سامنے آ جاتا ہے۔ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بات نہیں بنتی۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔